پہلا سلاطین 12واں باب۔ اور رہبام سکم کو گیا، کیونکہ سارا اسرائیل اسے بادشاہ بنانے کو سکم کو گیا تھا۔ اور جب نبات کے بیٹے یربام نے، جو ہنوز مصر میں تھا، یہ سنا، کیونکہ یربام سلیمان بادشاہ کے حضور سے بھاگ گیا تھا اور وہ مصر میں رہتا تھا، سو انہوں نے لوگ بھیج کر اسے بلوایا۔ تو یربام اور اسرائیل کی ساری جماعت آ کر رہبام سے یوں کہنے لگی کہ تیرے باپ نے ہمارا جوا سخت کر دیا تھا، سو تو اب اپنے باپ کی اس سخت خدمت کو اور اس بھاری جوئے کو جو اس نے ہم پر رکھا ہلکا کر دے، اور ہم تیری خدمت کریں گے۔ تب اس نے ان سے کہا، ابھی تم 3 روز کے لیے چلے جاؤ، تب پھر میرے پاس آنا۔ سو وہ لوگ چلے گئے، اور رہبام بادشاہ نے ان عمر رسیدہ لوگوں سے، جو اس کے باپ سلیمان کے جیتے جی اس کے حضور کھڑے رہتے تھے، مشورت لی اور کہا کہ ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے تم مجھے کیا صلاح دیتے ہو؟ انہوں نے اس سے یہ کہا کہ اگر تو آج کے دن اس قوم کا خادم بن جائے اور ان کی خدمت کرے اور ان کو جواب دے اور ان سے میٹھی باتیں کرے، تو وہ سدا تیرے خادم بنے رہیں گے۔ پر اس نے ان عمر رسیدہ لوگوں کی مشورت جو انہوں نے اسے دی چھوڑ کر ان جوانوں سے جو اس کے ساتھ بڑے ہوئے تھے اور اس کے حضور کھڑے تھے مشورت لی، اور ان سے پوچھا کہ تم کیا صلاح دیتے ہو، تاکہ ہم ان لوگوں کو جواب دے سکیں، جنہوں نے مجھ سے یوں کہا ہے کہ اس جوئے کو جو تیرے باپ نے ہم پر رکھا ہلکا کر دے۔ ان جوانوں نے جو اس کے ساتھ بڑے ہوئے تھے اس سے کہا، تو ان لوگوں کو یوں جواب دینا جنہوں نے تجھ سے کہا ہے کہ تیرے باپ نے ہمارے جوئے کو بھاری کیا، تو اس کو ہمارے لیے ہلکا کر دے۔ سو تو ان سے یوں کہنا کہ میری چھنگلی میرے باپ کی کمر سے بھی موٹی ہے، اور اب گو میرے باپ نے بھاری جوا تم پر رکھا ہے، تو بھی میں تمہارے جوئے کو اور زیادہ بھاری کروں گا۔ میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے ٹھیک کیا، میں تم کو بچھوؤں سے ٹھیک بناؤں گا۔ سو یربام اور سب لوگ تیسرے دن رہبام کے پاس حاضر ہوئے، جیسا بادشاہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تیسرے دن میرے پاس پھر آنا۔ اور بادشاہ نے ان لوگوں کو سخت جواب دیا، اور عمر رسیدہ لوگوں کی اس مشورت کو جو انہوں نے اسے دی تھی ترک کیا، اور جوانوں کی صلاح کے موافق ان سے یہ کہا کہ میرے باپ نے تو تم پر بھاری جوا رکھا، لیکن میں تمہارے جوئے کو زیادہ بھاری کروں گا۔ میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے ٹھیک کیا، پر میں تم کو بچھوؤں سے ٹھیک بناؤں گا۔ سو بادشاہ نے لوگوں کی نہ سنی، کیونکہ یہ معاملہ خداوند کی طرف سے تھا، تاکہ خداوند اپنی بات کو جو اس نے سیلانی اخیا کی معرفت نبات کے بیٹے یربام سے کہی تھی پورا کرے۔ اور جب سارے اسرائیل نے دیکھا کہ بادشاہ نے ان کی نہ سنی، تو انہوں نے بادشاہ کو یوں جواب دیا کہ داؤد میں ہمارا کیا حصہ ہے؟ یسی کے بیٹے میں ہماری میراث نہیں۔ اے اسرائیل، اپنے ڈیروں کو چلے جاؤ، اور اب اے داؤد، تو اپنے گھر کو سنبھال۔ سو اسرائیل اپنے ڈیروں کو چل دیے، لیکن جتنے اسرائیلی یہودا کے شہروں میں رہتے تھے ان پر رہبام سلطنت کرتا رہا۔ پھر رہبام بادشاہ نے ادرام کو بھیجا جو بیگاریوں کے اوپر تھا، اور سارے اسرائیل نے
اسے سنسار کیا اور وہ مر گیا۔ تب رہوبام بادشاہ نے اپنے رتھ پر سوار ہونے میں جلدی کی تاکہ یروشلم کو بھاگ جائے۔ یوں اسرائیل داؤد کے گھرانے سے باغی ہوا اور آج تک ہے۔ اور جب سارے اسرائیل نے سنا کہ یروبام لوٹ آیا ہے تو انہوں نے لوگ بھیج کر اسے جماعت میں بلوایا اور اسے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور یہودا کے قبیلہ کے سوا کسی نے داؤد کے گھرانے کی پیروی نہ کی۔ اور جب رہوبام یروشلم میں پہنچا تو اس نے یہودا کے سارے گھرانے اور بنیامین کے قبیلہ کو، جو سب 1,80,000 چنے ہوئے جنگی مرد تھے، اکٹھا کیا تاکہ وہ اسرائیل کے گھرانے سے لڑ کر سلطنت کو پھر سلیمان کے بیٹے رہوبام کے قبضہ میں کرا دیں۔ لیکن سمیہ کو، جو مرد خدا تھا، خدا کا یہ پیغام آیا کہ یہودا کے بادشاہ سلیمان کے بیٹے رہوبام اور یہودا اور بنیامین کے سارے گھرانے اور قوم کے باقی لوگوں سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم چڑھائی نہ کرو اور نہ اپنے بھائیوں بنی اسرائیل سے لڑو، بلکہ ہر شخص اپنے گھر کو لوٹے، کیونکہ یہ بات میری طرف سے ہے۔ سو انہوں نے خداوند کی بات مانی اور خداوند کے حکم کے مطابق لوٹے اور اپنا راستہ لیا۔ تب یربام نے افرائیم کے کوہستانی ملک میں سکم کو تعمیر کیا اور اس میں رہنے لگا، اور وہاں سے نکل کر اس نے کنویل کو تعمیر کیا۔ اور یربام نے اپنے دل میں کہا کہ اب سلطنت داؤد کے گھرانے میں پھر چلی جائے گی۔ اگر یہ لوگ یروشلم میں خداوند کے گھر میں قربانی گزراننے کو جایا کریں تو ان کے دل اپنے مالک یعنی یہودا کے بادشاہ رہوبام کی طرف مائل ہوں گے۔ اس لیے اس بادشاہ نے مشورت لے کر سونے کے 2 بچڑے بنائے اور لوگوں سے کہا کہ یروشلم کو جانا تمہاری طاقت سے باہر ہے۔ اے اسرائیل، اپنے دیوتاؤں کو دیکھ جو تجھے ملک مصر سے نکال لائے۔ اور اس نے ایک کو بیتل میں قائم کیا اور دوسرے کو دان میں رکھا، اور یہ گناہ کا باعث ٹھہرا، کیونکہ لوگ اس ایک کی پرستش کرنے کے لیے دان تک جانے لگے۔ اور اس نے اونچی جگہوں کے گھر بنائے اور عوام میں سے جو بنی لاوی نہ تھے کاہن بنائے۔ اور یربام نے 8ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کے لیے اس عید کی طرح جو یہودا میں ہوتی ہے ایک عید ٹھہرائی، اور اس مذبح کے پاس گیا۔ ایسا ہی اس نے بیتل میں کیا، اور ان بچڑوں کے لیے جو اس نے بنائے تھے قربانی گزرانی۔ اور اس نے بیتل میں اپنے بنائے ہوئے اونچے مقاموں کے لیے کاہنوں کو رکھا۔ اور 8ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کو، یعنی اس مہینے میں جسے اس نے اپنے ہی دل سے ٹھہرایا تھا، وہ اس مذبح کے پاس جو اس نے بیتل میں بنایا تھا گیا، اور بنی اسرائیل کے لیے عید ٹھہرائی، اور بخور جلانے کو مذبح کے پاس گیا۔ پہلا سلاطین 13واں باب۔ اور دیکھو، خداوند کے حکم سے ایک مرد خدا یہودا سے بیتل میں آیا، اور یروبام بخور جلانے کو مذبح کے پاس کھڑا تھا۔ اور وہ خداوند کے حکم سے مذبح کے خلاف چلا کر کہنے لگا، اے مذبح، اے مذبح، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، داؤد کے گھرانے سے ایک لڑکا بنام یوسیہ پیدا ہوگا، سو وہ اونچے مقاموں کے کاہنوں کی
جو تجھ پر بخور جلاتے ہیں تجھ پر قربانی کرے گا، اور وہ آدمیوں کی ہڈیاں تجھ پر جلائیں گے۔ اور اس نے اسی دن ایک نشان دیا اور کہا، وہ نشان جو خداوند نے بتایا ہے یہ ہے کہ دیکھو مذبح پھٹ جائے گا، اور وہ راکھ جو اس پر ہے گر جائے گی۔ اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے اس مرد خدا کا کلام جو اس نے بیتل میں مذبح کے خلاف چلا کر کہا تھا سنا، تو یربعام نے مذبح پر سے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور کہا کہ اسے پکڑ لو، اور اس کا وہ ہاتھ جو اس نے اس کی طرف بڑھایا تھا خشک ہو گیا، ایسا کہ وہ اسے پھر اپنی طرف کھینچ نہ سکا۔ اور اس نشان کے مطابق جو اس مرد خدا نے خداوند کے حکم سے دیا تھا، وہ مذبح بھی پھٹ گیا اور راکھ مذبح پر سے گر گئی۔ تب بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا کہ اب خداوند اپنے خدا سے التجا کر اور میرے لیے دعا کر، تاکہ میرا ہاتھ میرے لیے پھر بحال ہو جائے۔ تب اس مرد خدا نے خداوند سے التجا کی، اور بادشاہ کا ہاتھ اس کے لیے بحال ہوا، اور جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اور بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا کہ میرے ساتھ گھر چل اور تازہ دم ہو، اور میں تجھے انعام دوں گا۔ اس مرد خدا نے بادشاہ کو جواب دیا کہ اگر تو اپنا آدھا گھر بھی مجھے دے تو بھی میں تیرے ساتھ نہیں جانے کا، اور نہ میں اس جگہ روٹی کھاؤں اور نہ پانی پیوں، کیونکہ خداوند کا حکم مجھے تاکید کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ تو نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا، نہ اس راہ سے لوٹنا جس سے تو جائے۔ سو وہ دوسرے راستہ سے گیا، اور جس راہ سے بیتل میں آیا تھا اس سے نہ لوٹا۔ اور بیتل میں ایک بڈھا نبی رہتا تھا، سو اس کے بیٹوں میں سے ایک نے آ کر وہ سب کام جو اس مرد خدا نے اس روز بیتل میں کیے اسے بتائے، اور جو باتیں اس نے بادشاہ سے کہی تھیں ان کو بھی اپنے باپ سے بیان کیا۔ اور ان کے باپ نے ان سے کہا، وہ کس راہ سے گیا؟ اس کے بیٹوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ مرد خدا جو یہودا سے آیا تھا کس راہ سے گیا تھا، جو یہودا سے آیا تھا کس راہ سے گیا ہے۔ سو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے لیے گدھے پر زین کس دو۔ پس انہوں نے اس کے لیے گدھے پر زین کس دیا، اور وہ اس پر سوار ہوا اور اس مرد خدا کے پیچھے چلا، اور اسے بلوت کے ایک درخت کے نیچے بیٹھے پایا۔ تب اس نے اس سے کہا، کیا تو وہی مرد خدا ہے جو یہودا سے آیا تھا؟ اس نے کہا، ہاں۔ تب اس نے اس سے کہا، میرے ساتھ گھر چل اور روٹی کھا۔ اس نے کہا، میں تیرے ساتھ لوٹ نہیں سکتا، اور نہ تیرے گھر جا سکتا ہوں، اور میں تیرے ساتھ اس جگہ نہ روٹی کھاؤں نہ پانی پیوں، کیونکہ خداوند کا مجھ کو یوں حکم ہوا ہے کہ تو وہاں نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا، اور نہ اس راستہ سے ہو کر لوٹنا جس سے تو جائے۔ تب اس نے اس سے کہا، میں بھی تیری طرح نبی ہوں، اور خداوند کے حکم سے ایک فرشتہ نے مجھ سے یہ کہا، اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لوٹا کر لے آ، تاکہ وہ روٹی کھائے اور پانی پیے۔ لیکن اس نے اس سے جھوٹ کہا۔ سو وہ اس کے ساتھ لوٹ گیا اور اس کے گھر میں روٹی کھائی اور پانی پیا۔ اور جب وہ دسترخوان پر بیٹھے تو خداوند کا کلام اس نبی پر جو اسے لوٹا لایا تھا نازل ہوا،
اور اس نے اس مرد خدا سے جو یہودا سے آیا تھا چلا کر کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے خداوند کے کلام سے نافرمانی کی اور اس حکم کو نہیں مانا جو خداوند تیرے خدا نے تجھے دیا تھا، بلکہ تو لوٹ آیا اور تو نے اسی جگہ جس کی بابت خداوند نے تجھے فرمایا تھا کہ نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا، روٹی بھی کھائی اور پانی بھی پیا، سو تیری لاش تیرے باپ دادا کے قبر تک نہیں پہنچے گی۔ اور جب وہ روٹی کھا چکا اور پانی پی چکا تو اس نے اس کے لیے، یعنی اس نبی کے لیے جسے وہ لوٹا لایا تھا، گدھے پر زین کس دیا۔ اور جب وہ روانہ ہوا تو راہ میں اسے ایک شیر ملا جس نے اسے مار ڈالا، سو اس کی لاش راہ میں پڑی رہی اور گدھا اس کے پاس کھڑا رہا، اور شیر بھی اس لاش کے پاس کھڑا رہا۔ اور لوگ ادھر سے گزرے اور دیکھا کہ لاش راہ میں پڑی ہے اور شیر لاش کے پاس کھڑا ہے، سو انہوں نے اس شہر میں جہاں وہ بڈھا نبی رہتا تھا یہ بتایا۔ اور جب اس نبی نے جو اسے راہ سے لوٹا لایا تھا یہ سنا تو کہا، یہ وہی مرد خدا ہے جس نے خداوند کے کلام کی نافرمانی کی، اسی لیے خداوند نے اس کو شیر کے حوالہ کر دیا، اور اس نے خداوند کے اس سخن کے مطابق جو اس نے اس سے کہا تھا اسے پھاڑا اور مار ڈالا۔ پھر اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے گدھے پر زین کس دو، سو انہوں نے زین کس دیا۔ تب وہ گیا اور اس نے اس کی لاش راہ میں پڑی ہوئی اور گدھے اور شیر کو لاش کے پاس کھڑے پایا، کیونکہ شیر نے نہ لاش کو کھایا اور نہ گدھے کو پھاڑا تھا۔ سو اس نبی نے اس مرد خدا کی لاش اٹھا کر اسے گدھے پر رکھا اور لے آیا، اور وہ بڈھا نبی اس پر ماتم کرنے اور اسے دفن کرنے کو اپنے شہر میں لایا، اور اس نے اس کی لاش کو اپنی قبر میں رکھا، اور انہوں نے اس پر ماتم کیا اور کہا، ہائے میرے بھائی۔ اور جب وہ اسے دفن کر چکا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو اسی قبر میں دفن کرنا جس میں یہ مرد خدا دفن ہوا ہے، میری ہڈیاں اس کی ہڈیوں کے برابر رکھنا، اس لیے کہ وہ بات جو اس نے خداوند کے حکم سے بیتل کے مذبح کے خلاف اور ان سب اونچے مقاموں کے گھروں کے خلاف جو سامریا کے قصبوں میں ہیں کہی ہے، ضرور پوری ہوگی۔ اس ماجرا کے بعد بھی یروبام اپنی بری راہ سے باز نہ آیا، بلکہ اس نے عوام میں سے اونچے مقاموں کے کاہن ٹھہرائے، جس کسی نے چاہا اسے اس سے مخصوص کیا تاکہ اونچے مقاموں کے لیے کاہن ہوں، اور یہ فعل یروبام کے گھرانے کے لیے اسے کاٹ ڈالنے اور اسے روئے زمین پر سے نیست و نابود کرنے کے لیے گناہ ٹھہرا۔ پہلا سلاطین 14واں باب۔ اس وقت یربام کا بیٹا ابھیا بیمار پڑا، اور یربام نے اپنی بیوی سے کہا، ذرا اٹھ کر اپنا بھیس بدل ڈال تاکہ پہچان نہ ہو سکے کہ تو یربام کی بیوی ہے، اور سیلا کو چلی جا۔ دیکھ، اخیا نبی وہاں ہے جس نے میری بابت کہا تھا کہ میں اس قوم کا بادشاہ ہوں گا، اور 10 روٹیاں اور پپڑیاں اور شہد کا ایک مرتبان اپنے ساتھ لے اور اس کے پاس جا، وہ تجھے بتا دے گا کہ لڑکے کا کیا حال ہوگا۔ سو یربام کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور اٹھ کر سیلا کو گئی اور اخیا کے گھر پہنچی، پر اخیا کو کچھ
نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ بڑھاپے کے سبب سے اس کی آنکھیں رہ گئی تھیں۔ اور خداوند نے اخیا سے کہا، دیکھ، یربام کی بیوی تجھ سے اپنے بیٹے کی بابت پوچھنے آ رہی ہے، کیونکہ وہ بیمار ہے، سو تو اس سے یوں کہنا، کیونکہ جب وہ اندر آئے گی تو اپنے آپ کو دوسری عورت بنائے گی۔ اور جیسے ہی وہ دروازہ سے اندر آئی اور اخیا نے اس کے پاؤں کی آہٹ سنی، تو اس نے اس سے کہا، اے یربام کی بیوی، اندر آ، تو کیوں اپنے کو دوسری بناتی ہے؟ کیونکہ میں تو تیرے ہی پاس سخت پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ سو جا کر یربام سے کہہ، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، حالانکہ میں نے تجھے لوگوں میں سے لے کر سرفراز کیا اور اپنی قوم اسرائیل پر تجھے بادشاہ بنایا، اور داؤد کے گھرانے سے سلطنت چھین لی اور تجھے دی، تو بھی تو میرے بندہ داؤد کی مانند نہ ہوا، جس نے میرے حکم مانے اور اپنے سارے دل سے میری پیروی کی، تاکہ فقط وہی کرے جو میری نظر میں ٹھیک تھا۔ پر تو نے ان سبوں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے زیادہ بدی کی، اور جا کر اپنے لیے اور معبود اور ڈھالے ہوئے بت بنائے، تاکہ مجھے غصہ دلائے، بلکہ تو نے مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکا۔ اس لیے دیکھ، میں یربام کے گھرانے پر بلا نازل کروں گا، اور یربام کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو، یعنی ہر ایک کو جو اسرائیل میں بند ہے، اور اس کو جو آزاد چھوٹا ہوا ہے، کاٹ ڈالوں گا، اور یربام کے گھرانے کی صفائی کروں گا، جیسے کوئی گوبر کی صفائی کرتا ہو، جب تک وہ سب دور نہ ہو جائے۔ یربام کا جو کوئی شہر میں مرے گا، اسے کتے کھائیں گے، اور جو میدان میں مرے گا، اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ سو تو اٹھ اور اپنے گھر جا، اور جیسے ہی تیرا قدم شہر میں پڑے گا، وہ لڑکا مر جائے گا، اور سارا اسرائیل اس کے لیے روئے گا اور اسے دفن کرے گا، کیونکہ یربام کی اولاد میں سے فقط اسی کو قبر نصیب ہوگی، اس لیے کہ یربام کے گھرانے میں سے اسی میں کچھ پایا گیا جو خداوند اسرائیل کے خدا کے نزدیک بھلا ہے۔ علاوہ اس کے، خداوند اپنی طرف سے اسرائیل کے لیے ایک ایسا بادشاہ برپا کرے گا جو اسی دن یربام کے گھرانے کو کاٹ ڈالے گا۔ لیکن کب؟ یہ ابھی ہوگا، کیونکہ خداوند اسرائیل کو ایسا مارے گا جیسے سرکنڈا پانی میں ہلایا جاتا ہے، اور وہ اسرائیل کو اس اچھے ملک میں سے جو اس نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا اکھاڑ پھینکے گا، اور ان کو دریائے فرات کے پار پراگندہ کرے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے یسرتیں بنائیں اور خداوند کو غصہ دلایا، اور وہ اسرائیل کو یربام کے ان گناہوں کے سبب سے چھوڑ دے گا جو اس نے خود کیے، اور جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا۔ اور یربام کی بیوی اٹھ کر روانہ ہوئی اور ترزا میں آئی، اور جیسے ہی وہ گھر کے آستانہ پر پہنچی، وہ لڑکا مر گیا، اور سارے اسرائیل نے جیسا خداوند نے اپنے بندہ اخیا نبی کی معرفت فرمایا تھا، اسے دفن کر کے اس پر نوحہ کیا۔ اور یربام کا باقی حال کہ وہ کس طرح لڑا اور اس نے کیوں کر سلطنت کی، وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا ہے۔ اور جتنی مدت تک یربام نے سلطنت کی، وہ 22 برس کی تھی، اور وہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا ندب اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور سلیمان کا بیٹا رہوبام
यहूदा में बादशाह था। रहबाम 41 बरस का था जब वो बादशाही करने लगा, और उसने यरूशलेम यानी उस शहर में जिसे खुदावंद ने बनी इस्राएल के सब कबीलों में से चुना था ताकि अपना नाम वहां रखे, 17 बरस सल्तनत की। और उसकी मां का नाम नामा था, जो अमोनी औरत थी। और यहूदा ने खुदावंद के हजूर बदी की, और जो गुनाह उनके बाप दादा ने किए थे, उनसे भी ज्यादा उन्होंने अपने गुनाहों से, जो उनसे सरजद हुए, उसकी गैरत को बरीख्ता किया, क्योंकि उन्होंने अपने लिए हर एक ऊंचे टीले पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे ऊंचे मुकाम और सतून और यसरतें बनाई। और उस मुल्क में लोती भी थे। वो उन कौमों के सब मकरू काम करते थे जिनको खुदावंद ने बनी इस्राएल के सामने से निकाल दिया था। और रहबाम बादशाह के 5वें बरस में शाह मिस्र ससीक ने यरूशलेम पर चढ़ाई की, और उसने खुदावंद के घर के खजानों और शाही महल के खजानों को ले लिया, बल्कि उसने सब कुछ ले लिया, और सोने की वो सब ढालें भी ले गया जो सुलेमान ने बनाई थीं। और रहबाम बादशाह ने उनके बदले पीतल की ढालें बनाई, और उनको मुहाफिज सिपाहियों के सरदारों के सपुर्द किया, जो शाही महल के दरवाजा पर पहरा देते थे। और जब बादशाह खुदावंद के घर में जाता, तो वो सिपाही उनको लेकर चलते, और फिर उनको वापस लाकर सिपाहियों की कोठड़ी में रख देते थे। और रहबाम का बाकी हाल और सब कुछ जो उसने किया सो किया, वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में लिखा नहीं है। और रहबाम और यरोबाम में बराबर जंग रही, और रहबाम अपने बाप दादा के साथ सो गया, और दाऊद के शहर में अपने बाप दादा के साथ दफन हुआ। उसकी मां का नाम नामा था, जो अमोनी औरत थी, और उसका बेटा अबियाम उसकी जगह बादशाह हुआ।